کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه مسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج 27 اکتوبر 2021 20 ربیع الاول 1443 ہجری کا یہ درس حدیث پاک ہے، جس میں ہم یہاں اللہ کے پاک گھر میں جمع ہے. آپ کے سامنے یہ حدیث پاک کی کتاب مشکاۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین، صفحہ نمبر 512 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ جل جلالہ نے مجھے 6 چیزوں کی بنیاد پر سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ان میں سے فرما اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا، جامع کلمات مجھے عطا کیے گئے. دوسرا فرما ونصرت بالرعب، اور میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی. واحلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. وارسلت الی الخلق کافۃ، اور مجھے قیامت تک کے آنے والی ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. وختم بی النبیون، اور میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا. امام مسلم
ابن حجاج ابن مسلم القشیری نے اپنی صحیح مسلم کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے روایت کی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو جو شان عطا فرمائی، آپ کی حیثیت کو دنیا میں تسلیم کروایا، آپ کو جو دنیا میں ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا، آپ کو جو دنیا میں شریعت ملی، دین ملا، امت کے لیے جو اللہ کے پیغمبر شاہراہ حیات صراط مستقیم لے کر آئے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے علم و عمل کے اعتبار سے انسانیت کو، اللہ کے بندوں کو جس رہنمائی کی ضرورت، اپنی تعلیم و تربیت کے لیے جن مقاصد کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو قائم کرنے کے لیے جن بنیادوں کی ضرورت ہے، زندگی کے امور اور معاملات میں وہ اللہ کے پیغمبر سے کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں، کیا چیز لے سکتے ہیں، حضور اکرم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب پہلوؤں کو اپنی نسبت سے واضح کر دیا کہ میں دنیا میں تمہارے لیے کیا تبدیلی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کیا لے کر آیا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کا سب سے بڑا عظیم علم و حکمت کا عظیم ترین اثاثہ اور سامان علوم نبوت لے کر آیا ہوں۔ اس لیے آپ نے اپنی پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع الکلم، جامع کلمات عطا فرمائے گئے ہیں، کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے، جو مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہے، زندگی کے معاملات میں کائنات کی ساری قوتوں پر جو اللہ نے مجھے علمی اعتبار سے دسترس عطا فرمائی ہے، تم میرے قریب آؤ گے، میرے ساتھ تعلق رکھو گے، میری مجلس کو اختیار کرو گے، میری درسگاہ میں آؤ گے، میرے سامنے زانو تلمس طے کرو گے، مجھ سے رہنمائی لو گے، تو میں تمہیں حقیقی رہنمائی عطا کروں گا، میں تمہیں حقیقی رہنمائی کے خد و خال اور اس کی نوعیتیں تم پر واضح کروں گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری پہلی خصوصیت یہ ہے، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے ہیں، کہ میں بات مختصر کروں گا، الفاظ مختصر ہوں گے، لیکن وہ زندگی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں معاملات میں وہ تمہیں رہنمائی دیں گے۔ چند باتیں ہی اگر تم اپنے پلے باندھ لو تو تمہیں وہ بہت بڑی نصیحت تمہارے لیے بن جائیں گی۔ تو میں جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا کہ میں تمہیں بہترین نصیحت کروں گا اور جامع نصیحت کروں گا، اور میں تمہیں حقیقی خیر کی باتیں بتاؤں گا جو تمہاری زندگی کے معاملات میں تمہیں درست راستہ متعین کرنے کے لیے تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ تو فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ اور جامع کلمات کا مطلب کیا ہے؟
کہ باتیں مختصر ہوں لیکن معنی اور مفہوم اور اس میں رہنمائی اور کامیابی زندگی کے معاملات کے اعتبار سے بہت واضح اور صاف اور دو ٹوک ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس میں کسی آدمی کو شک شبہ ہو اور کسی انسان کو ان مسئلوں کو سیکھنے میں سمجھنے میں ان کو پریشانی لگے۔ اب حضور علیہ السلام نے بڑی صاف اور واضح باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب ایک صحابی حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرمائیں، مجھے کوئی ایک جامع بات بتا دیں کہ میں اسی بات کو پلے باندھ لوں، میں اسی پر عمل کر لوں تو مجھے بہت ساری خیر کی باتیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں، میں اسی کو پالوں اور میری تربیت ہو جائے، میں اسی پر عمل کر لوں۔ اب شیخ کامل، مرشد کامل، کامل رہنما وہی ہوتا ہے جو ہر انسان کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کی ذہنی سطح کے مطابق، اس کی نفسیات کے مطابق، اس کی مستقبل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر، ملحوظ رکھ کر، اس کے آنے والی دور کی پریشانیوں کو ذہن میں لا کر اس کو رہنمائی کر دے۔ اب حضور علیہ السلام سے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وصیت فرما دیں کہ ایک بات مجھے بتا دیں اوصینی۔ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا، ایک جملے میں وصیت فرما دی، فرمایا لا تغضب، غصے میں مت آنا، طیش میں مت آنا۔ اب انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ اوصینی، مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصے میں مت آنا، طیش میں مت آنا۔ ردد مرارا، اب اس صحابی نے یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا، حضور نے بھی یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا، فرمایا لا تغضب، تیرے لیے ایک ہی وصیت ہے، تیرے لیے ایک ہی نصیحت ہے کہ تو نے غصے میں نہیں آنا۔ اب دیکھیں غصہ یہ انسان کے زندگی کا حصہ ہے۔ اب لا تغضب، غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تجھے غصہ نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کو غصہ نہ آئے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تجھے غصہ آئے تو تو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھ، تو اپنے غصے کو قابو کر کے رکھ، تو اپنے غصے کے وقت میں کوئی فیصلہ نہ کر۔ تو یہ غصے کا جو وقت ہے یہ فیصلے کا وقت نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کو خود بھی غصہ آتا تھا، لیکن کبھی کبھار غصہ آتا ہے اور وہ بھی رہنمائی دینے کے لیے غصہ آتا ہے کہ امت کو رہنمائی دینی ہے، اور ہر ایک پر بھی غصہ نہیں آتا۔ اب کسی خاص موڑ پر، کسی خاص موقع پر اللہ کے پیغمبر کو غصہ بھی آتا ہے۔ اب جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے کچھ ورق انہیں مل گئے یہود سے، اور وہ ان کو لے کر آ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب حضور کی مجلس میں آ رہے ہیں اور تورات کے ورقے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب ادھر سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، توجہ ان کی حضرت عمر کی تورات کے اوراق پر ہے، اور حضور کی مجلس میں آ رہے ہیں کہ مجھے تورات کی یہ ورق ملے ہیں، میں آپ کی خدمت میں لا کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تورات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب حضرت عمر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور مجلس نبوت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اور آپ کے اٹھنے والے خیالات، آپ کے چہرے پر وارد ہونے والے احوال کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف قرب و جوار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ذات کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کی مجلس کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ کی مجلس میں آنے والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔
آپ کی مجلس میں آپ کے مرتبے اور مقام کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اب یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے، سب سے بڑی ادب کی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی چاہت کو سمجھ لیا جائے، پیغمبر کی منشا کو سمجھا جائے، پیغمبر کے ارادے کو سمجھ لیا جائے، بغیر بولے ہوئے اس کو سمجھ لیا جائے۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق کا کمال تھا، یہ ان کی عقل تھی، یہ ان کے اندر فہم و فراست اور بصیرت تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی منشا کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے چہرہ انور سے آپ کے دل و دماغ کے خیالات کیا ہیں، فوراً ان کو بھانپ لیتے ہیں۔ ایک ہی ارادے سے اللہ کے نبی پر اپنی رائے نہیں مسلط کرنی چاہیے، اور اپنی رائے کو اس انداز سے پیش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ان کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، لہٰذا فوراً مجلس کی حقیقت کو بھانپ گئے اور حضرت عمر کو متوجہ کیا۔ سکیلت کا عمر یا عمر، عمر توجہ کا تنبیہ کا لفظ فرمایا اور فرمایا اما ترى الی وجہ رسول اللہ، کیا رسول اللہ کے چہرہ انور پہ آنے والے تغیر اور تبدیلی کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ اما ترى الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا چہرہ صحابہ کرام پڑھ لیتے تھے جب اللہ کے پیغمبر خوش ہوتے ہیں، تلألأ وجہہ تلألؤ القمر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، خوشی کے آثار ہوتے، اللہ کے پیغمبر خوش بھی ہوتے ہیں، خوشی کے آثار ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام اس آثار کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور پھر کبھی غصے کے آثار بھی آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جیسے ہی چہرہ انور پر نگاہ ڈالی تو دیکھا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو رہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر فوراً انہوں نے جملے پڑھے، اعوذ باللہ اعوذ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ فوراً یہ جملے پڑھے اور ان جملوں کو بار بار دہرایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ پر راضی ہوں کہ میں اللہ میرا رب ہے، اور میں اس بات پر راضی اور خوش ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ اسلام اللہ نے ہمارے لیے دین منتخب کر لیا، اس پر بھی میں خوش ہوں، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، اس بات پر بھی میں خوش ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ اس لیے نبی اور رسول جس کو مان لیا تو مطلب کیا ہے، اب ہم نے رہنمائی اسی سے لینی، ہم نے سبق انہی سے پڑھنا ہے، ہم نے علم انہی سے حاصل کرنا ہے، زندگی کی رہنمائی انہی سے لینی ہے، ہر مسئلے میں اب انہی کی طرف رجوع کرنا ہے، انہی کو ہم نے اپنا ماوا اور ملجا سمجھنا ہے اور انہی سے رہنمائی لینی ہے۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر کو غصہ آ رہا ہے کہ پیغمبر موجود ہو، نبی آخر الزمان، اور ان کی موجودگی میں تم نبی سے بات سیکھنے کے بجائے سابقہ دور کی تورات سے تم علم حاصل کرنا چاہو، یہ علم کا مقام نہیں، وہ علم حاصل کرنے کا مقام نہیں۔ آج علم حاصل کرنے کا مقام کیا ہے؟ وہ مقام نبوت ہے، یہ تمہارے اندر نبوت کا مقام، اللہ کے پیغمبر کی موجودگی، اللہ کے پیغمبر کا وجود مشہود آج تمہارے اندر موجود ہے۔ اب تم نے علم کہاں سے لینا ہے؟ اولین و آخرین کا علم وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کر دیا، لہذا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب کیونکہ زندگی انسان کی زندگی ہے، زندگی کے مختلف ادوار ہیں، انسان کے اندر بھی حالات مختلف ہوتے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام نے اس صحابی کی منشا کو سمجھ لیا اور منشا کو سمجھ کر جواب دیا کہ تمہیں اس وقت کیا کام کرنا چاہیے، تمہارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اس کو رہنمائی دی تو فرمایا تمہارے لیے رہنمائی یہ ہے، لا تغضب
غصے میں فیصلے مت کرنا، غصے میں اور طیش میں مت آنا۔ اس لیے حضور نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ اس لیے غصہ جب آتا ہے تو حضور نے فرمایا اس وقت شیطان سے کسی نے پوچھا کہ تو انسان پر قابو کب پا لیتا ہے، تو انسان کو اپنے کنٹرول میں کب کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت ساری لگامیں اس کی میرے پاس ہوتی ہیں، لہٰذا میں غصے کی حالت میں انسان کا کنٹرول میں سنبھال لیتا ہوں۔ اب وہ میری مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، پھر وہ علم بھی بھول جاتا ہے، ایمان بھی بھول جاتا ہے، رشتہ داری بھی بھول جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے جب غصے کی حالت آئے تو اس حالت میں انسان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب کوئی غصہ آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو اور اپنی حالت بدلو، بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو اٹھ جاؤ، چلنا شروع کر دو، اپنی حالت بدل لو۔ غصے کی حالت میں، غصے کی ایک حالت میں فوراً کوئی فیصلہ مت کرو، غصے کی حالت میں تم فوراً اپنی حالت بدل لو۔ لا تغضب، اس کو بھی یہ وصیت فرمائی۔ اب دیکھو کتنی جامع بات ہے۔ اب انسان، ہر آدمی زندگی کے معاملات میں اگر غصہ کر کے فیصلہ کرے گا، اب غصے کا آنا اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر یہ ایمان کی علامت۔ انسان کو غصہ آئے جب اللہ کا قانون ٹوٹ جائے، اللہ کے دین کو نقصان پہنچے، اس پر اسے غصہ ضرور آنا چاہیے، لیکن غصے میں فیصلہ نہیں کرنا۔ فیصلہ تو علم و حکمت کی بنیاد پر کرنا ہے، فیصلہ غصے کی بنیاد پر نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع کر دیا، غصے کی حالت میں تمہیں کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اب ایک دیہاتی حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا، مسجد نبوی میں آ کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے تقاضا پیدا ہوا پیشاب کا، اٹھا اور اٹھ کے مسجد نبوی میں ایک کونے میں جا کر اس نے پیشاب کر لیا۔ اب صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اب ان کا غصہ بھی برحق ہے۔ اب وہ فوراً اٹھے اس کو مارنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو توجہ دلانے کے لیے حضور علیہ السلام نے فوراً بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، فوراً منع کر دیا، فوراً آپ نے بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ، اس وقت کوئی کام نہیں کرنا۔ بیٹھ گئے۔ اب جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اب حضور نے فرمایا کہ جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ اور یہ پانی اس کے پیشاب پر بہا کر اس مسجد کو پاک کر دو۔ اب اس حالت میں صحابہ کرام کو غصے کی حالت میں جب وہ اٹھ کر جا رہے تھے اس کو روکنے کے لیے منع کر دیا۔ اب کتنا تحمل ہے، کتنی بردباری ہے، کتنا عظیم ترین کام ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر غصے کی حالت آنے نہیں دیتے، اس سے منع فرما دیا۔ اب دیکھو وہاں کتنی قسم کی آلودگیوں سے بچا لیا۔ اب غصے کی حالت میں اس کو منع کرتے، ایک تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی، مجلس نبوت سے وہ دور ہو جاتا، مسلمانوں سے وہ کٹ جاتا، مسجد سے وہ علیحدہ ہو جاتا۔ اس لیے مسجد میں آنے والوں کو حکم دیا کہ کسی دوسرے کو جو مسجد میں آتا ہے غلطی بھی کرے تو اس پر غصہ مت کرو۔ اب حضور نے اپنی مسجد میں آنے والوں کو منع کر دیا، مسجد میں آنے والا اگر غلطی بھی کرے تو تم نے غصہ نہیں کرنا۔ آج ہماری مسجد میں خدا نہ خواستہ کوئی نوجوان آ جائے، کوئی غلطی کر لے تو سارے پرانے نمازی فوراً کٹھے بولتے ہیں، کٹھے اس کو منع کرتے ہیں۔ بھئی آپ لوگ صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ غصے کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو سمجھانے کا، آپ سمجھانا چاہتے ہیں، غصے کا مقصد بھی تو سمجھانا ہے، لیکن غصے میں سمجھانا نہ آپ سمجھا سکتے ہیں نہ وہ سمجھے گا۔ اس لیے حضور نے منع کر دیا، غصے کی حالت میں واعظ نہیں کرنا ہے، غصے کی حالت میں نصیحت نہیں کرنی ہے۔ اب آپ نے ان کو بٹھا دیا، سوچنے کا مقام اور موڑ پیدا کر دیا۔ اب اس کو یہ جامع الکلم ایک جملہ ارشاد فرمایا
اور اس صحابی کو زندگی کی ساری رہنمائی کے دائروں کا تعین کروا دیا۔ لا تغضب، غصے نہیں ہونا۔ اس لیے یہ اس حدیث کا جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے ایک تو مسجد کا ادب بیان کر دیا، دوسرا مسجد میں آنے والے کا حق بیان کر دیا کہ ہر آدمی حق بیان نہ کرے، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، وہ سمجھائیں گے۔ اب آپ کو کس نے کہا سمجھاؤ جا کر؟ اب آپ نے تو معاملہ حضور کے پیش کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر یہ مسئلہ آ گیا، اب ہم کیا کریں؟ اور تم نے خود ہی اٹھ کر فیصلہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جب کوئی عالم ربانی موجود ہو، اللہ کے پیغمبر کے علم کا ترجمان موجود ہو، تو اس وقت تربیت کے مقام پر وہ فائز ہے، لہذا تربیت اس سے کرواؤ، اپنے آپ کو بھی اس کی تربیت میں دے دو، خود پیغمبر کی موجودگی میں تربیت کا منصب مت سنبھالو۔ لہذا کتنے قسم کا سبق موجود ہے۔ اور پھر فرمایا وہ پیشاب کر رہا ہے، جب اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو اس وقت آپ اسے اگر روکیں گے تو اس کے لیے تو مسئلہ پیدا ہوگا، پیشاب روکے گا تو بیماری پیدا ہوگی، ادھر سے اٹھے گا تھوڑی جگہ گندی ہوئی تھی، تمہارے عمل کی وجہ سے ساری مسجد گندی کرے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ کتنی قسم کی آلودگیاں پیدا ہونے سے سارے لوگوں کو روک دیا۔ اس لیے وہ صحابی بھی پھر کہتے ہیں، حضور کا تعارف کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو، جب بھی جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں پھر حضور کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی نصیحت کا انداز سمجھاتے ہیں، جا کے حضور علیہ السلام کا ہر محفل میں تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے مجھ سے غلطی ہو گئی، واللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، اللہ کی قسم نہ مجھے حضور نے جھڑکا، اللہ کی قسم نہ مجھے حضور نے ڈانٹا، اللہ کی قسم نہ حضور نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بلا کہا، واللہ ما رأیت احدا احسن تعلیما منہ، اللہ کی قسم میں نے حضور سے زیادہ تعلیم دینے والا، خوبصورت انداز سے علم دینے والا، خوبصورت انداز سے صحیح بات سکھانے والا آپ سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اب جہاں جاتے ہیں حضور کا کتنا اچھا تعارف کرواتے ہیں۔ اب حضور نے انہیں قریب بلایا اور جب فارغ ہو گئے، یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اور فرمایا دیکھو یہ مسجدیں اللہ کا پاک گھر ہیں، یہ ذکر کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، یہ نماز کے لیے ہے، یہ علم کے لیے ہے، یہ تسبیح کے لیے ہے، یہ اعتکاف کے لیے ہے، یہ مجلس اللہ کے گھر اور ادب میں مقام کے، اس ادب کے مقام کے لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے۔ اب کتنے اچھے انداز سے سمجھایا۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ایک یہودی سے قرض لیا۔ اب قرض لیا، قرض لینے کا ابھی ایک موقع باقی تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آ دھمکا کہ مجھے میرا قرضہ واپس کرو، میرا قرضہ واپس کرو۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تو ہمارے پاس قرضہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، امت کے کاموں پر حضور کو جب بھی مسئلہ پیش آتا تو جس سے پیسے مل جاتے دے دیتے، لے کر قرضہ لے کر اس کو دے دیتے، اس کو دے دیتے تھے، مسئلہ حل کر لیتے تھے۔ جب پیسے آتے تو اس وقت جا کر اس مسئلے کو حل کروا لیتے، اس کو ادا کر دیتے تھے۔ ایک آدمی حضور کے پاس اپنی خدمت کے لیے آیا کہ حضور مجھے ضرورت ہے، مجھے کچھ عطا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، اور اس نے اپنا پھر مسئلہ پیش کیا کہ حضور میرے لیے مسئلہ ہے، میرا مسئلہ حل فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، جہاں سے تمہیں میرے نام پر قرضہ ملتا ہے قرضہ لے لو، اپنا کام کر لو، میں قرضہ ادا کروں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہیں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس وقت مکلف نہیں ہے دینے کے، تو آپ اپنے آپ کو کیوں پابند کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ غصے سے بھر گیا، اور میں ایک آدمی کا تعاون کر رہا ہوں، ٹھیک بات آپ نے بھی ٹھیک کہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ دیتے جائیں، اللہ آپ کو دیتا جائے گا۔ اس کی اس بات سے حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، فرمایا آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا مجھے پیسے دو۔ آپ نے کہا پیسے تو نہیں ہے اس وقت میرے پاس۔ نے کہا نہیں میں تو پیسے لوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، کہاں سے دوں گا؟ نے کہا نہیں میں نے تو ابھی لینے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نے مجھے دینے ہیں، میرا قرضہ دینا ہے، لہٰذا صورت پیدا کریں۔ آپ نے فرمایا قرضہ تو نہیں ہے، تم مجھے لے جاؤ اپنے پاس، جب تک قرضہ نہیں ادا کروں گا تیرے پاس بیٹھا رہوں گا۔ اب حضور علیہ السلام کو وہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب صبح کے وقت لے گیا، دن کی نمازیں چلی گئیں، صحابہ کرام پریشان ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک یہودی نے اپنے قرضے میں اپنے گھر بٹھا لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، قیدی بنا لیا ہے گویا۔ اللہ کے پیغمبر اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اب صحابہ کرام آتے ہیں اور اسے گھورتے ہیں زور زور سے۔ اب حضور علیہ السلام تاڑ گئے کہ یہ اس کو ڈرانا چاہتے ہیں، دھمکانا چاہتے ہیں، اس پر غصے کا اظہار کر رہے ہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا تم اس پر کیوں غصہ کرتے ہو؟ میں نے تو اس کا قرضہ دینا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس پر کیوں غصہ کرتے ہو؟ اب اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرضے کا سامان کر دے، لہذا تم اس پر غصہ کر رہے ہو، عجیب بات ہے۔ اس غریب پر کیوں غصہ کرتے ہو، اس کو کیوں ڈراتے دھمکاتے ہو؟ اب وہ اس پر آنکھیں دکھاتے تھے کہ وہ حضور کو چھوڑ دے اور اللہ کے پیغمبر مسجد نبی میں واپس آئیں اور پھر ہمارے درمیان اسی طرح ہم آپ سے فیض یاب ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو مت آنکھیں دکھاؤ، اس کو مت غصہ دکھاؤ۔ اب فرمایا اللہ کے پیغمبر نے کہ اللہ جل جلالہ اس کا سامان پیدا کر دے تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور وہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار یہودیوں میں سے تھا، جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر وہ تو میں نے سارا دن روک کے رکھا، آپ پر غصہ بھی نہیں آیا، پریشانی بھی نہیں آئی، الٹا جو آپ کو چھڑانے کے لیے آئے اللہ کے پیغمبر انہی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا حق دلوانا ہے۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر دنیا میں ہر ایک کو اس کا حق دلوانے کے لیے آئے، جو جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، کوئی کسی کا حق اس سے چھین نہیں سکتا، کسی کا کوئی حق دبا نہیں سکتا، کسی کا کوئی حق اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر ہم تو ہر حقدار کو حق دلوانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اس کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ الٹا صحابہ کرام کو اللہ کے پیغمبر خود تلقین کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب جیسے شام ہوئی تو وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ ہاتھ پھیلائیں، میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، کہ میں نے تو آپ کو اس امتحان میں میری کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر وہ ہوگا جو جتنا آپ پر غصہ کرے گا آپ غصے میں نہیں آئیں گے اور غصے میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کریں گے، لہٰذا یہ آدھا مال میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، جہاں آپ چاہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا اور مرضی پر میرے سارے مال کے آپ مالک اس کو خرچ کر دیں۔ اب اللہ کے پیغمبر دیکھیں کس انداز سے آپ نے زندگی بسر کی، ایک ایک بات میں کیسی رہنمائی کرتے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر دنیا میں بھیجا گیا، ایک ایک اصول سمجھاتے ہیں۔ ایک بات اللہ کے پیغمبر نے بتائی، 2 لفظوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کتنا بڑے معاملات سمجھا دیتے۔ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے ایک مسئلہ سمجھایا، فرمایا ما عال من اقتصد، حدیث پاک کی 2-3 کلمات ہیں، اب 3 کلموں کے اندر پوری اقتصادی زندگی کو بیان کر دیا۔ فرمایا وہ آدمی کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، غریب نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے۔ میانہ روی کا کیا مطلب ہے؟ جتنی آمدن ہو اتنا خرچہ کرے، اپنی آمدن کے مطابق خرچہ کرو تو کبھی تم محتاج نہیں بنو گے۔ جتنی تمہاری آمدن ہے اتنا خرچہ کرو، اپنی آمدن کو دیکھو، اس کے مطابق خرچہ کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاؤ گے تو ننگے ہو جاؤ گے۔ اس لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے جو انسان کو وسائل دیے، وسائل کمائے اور کما کر خرچ کرے، لیکن جتنے موجود ہوں اس کی مطابقت میں خرچ کرے، خرچ کرنے کا اپنا نظام بنائے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں، چند جملے ارشاد فرمائے اور ایک جملے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے پوری زندگی کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو فرمایا ما عال من اقتصد،
وہ آدمی تنگ دست نہیں ہوگا جو دنیا میں میانہ روی اختیار کرے، جو اپنے آمدن اور خرچ میں توازن رکھے۔ اب حضور علیہ السلام ایک صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، تو فرمایا، ان کو حکم دیا، فرمایا زن ورجح، تول اور جھکتا ہوا تول۔ اب دکاندار ہے، وہ ترازو پہ تول رہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے 2 جملے بول کر اس کو رہنمائی دے دی، زن ورجح۔ اب پوری زندگی کے معاملات کا حکم دیا کہ تول کر صحیح فیصلے سے کام کرو، فیصلے صحیح کرو، ترازو میں تولو، انصاف کے ساتھ تولو، اور جھکتا ہوا تولو۔ تھوڑا سا کسی کو زیادہ دے دو گے تو یہ ایک تو برابری ہو جائے گی، ترازو کے اعتبار سے عدل ہو جائے گا، لیکن جھکتا ہوا تولو گے یہ تمہارے لیے صدقہ بن جائے گا اور تمہارے معاملات واضح اور صاف ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کر کے، چھوٹے چھوٹے جملے بول کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو بند کر دیا۔ اب 2 جملے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اب دیکھو نکاح کی اہمیت بھی بیان کر دی، اپنی سنت بھی بیان فرما دی، اور اس زندگی کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ گھر کی زندگی کو میرے اسلوب پر، میرے طریقہ کار پر لے آؤ تو تمہاری گھر کی زندگی عبادت بن جائے گی۔ اب زندگی کے 2 لفظ بول کر معاشرت کو بھی بیان کیا، عبادت کو بھی بیان کیا، خاوند بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا، نکاح سے آگے اولاد کی زندگی پیدا ہوگی اس کی بنیاد بھی واضح کر دی۔ اب کتنے اصول واضح کر دیے، اس لیے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا۔ آج مسلمان دنیا میں علماء، حکمران، وہ دنیا میں حضور علیہ السلام کے کلمات جو موتیوں کے جیسے، جواہرات جیسے، سونے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی باتیں، آج مسلمان حضور علیہ السلام کی زندگی کی وہ رہنمائیاں آج بھول گیا۔ آج ہماری مجلسیں خالی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو حدیث پاک خود بیان کر رہے ہیں رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد سنا کرتے تھے تو اپنے گھر میں جا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے ایک ارشاد کو میں کم از کم اپنے گھر میں جا کر میں 500 دفعہ کم از کم اس کو دہراتا تھا، 500 بار اس بات کو میں دہراتا تھا، 500 بار میں اس بات کو دہراتا تھا تاکہ میرے ذہن نشین ہو جائے، اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات دنیا سے گم نہ ہو جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام دنیا میں جتنے لوگ آئے، آج ان کے علم و حکمت کی باتیں ہواؤں میں، خیالوں میں اڑ گئی۔ ہر علم والے نے، ہر نبی نے دنیا میں اپنی باتیں بیان کی ہیں، دنیا میں خطابات کیے ہیں، دنیا میں وعظ کیے ہیں، لیکن دنیا میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جن کے ارشادات، جن کے کلمات، جن کا چلنا پھرنا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کی زندگی کا ہر حرکت اور سکون وہ علمی طور پر مرتب ہو گیا، اور اس کے الفاظ کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کے احوال کو، آپ کی باتوں کو پوری سند کے ساتھ دنیا میں مرتب کر لیا گیا۔ اب حضور علیہ السلام کی ارشادات کو علمی درجے میں قائم رکھنے کے لیے، اس کو مستند بنانے کے لیے، ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پورا مسلمانوں نے فن اسماء الرجال پیدا کیا، دنیا میں لاکھوں انسانوں کی ہسٹری مرتب کی۔ کون؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے، صحابہ کرام میں عبداللہ کتنے ہیں؟ کون سا عبداللہ؟ عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اب انہوں نے اس کا سلسلہ نسب محفوظ کیا، ہر صحابی کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کی کنیت کو محفوظ کر کے پورا علم مرتب کیا گیا۔ پھر تابعین میں عبداللہ کتنے ہیں؟ تبع تابعین میں عبداللہ کتنے ہیں؟ ان کا آپس میں میل جول کہاں ہوا ہے؟ ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ انہوں نے کس دور میں ان سے سبق حاصل کیا ہے؟ کس دور میں ان سے وہ ملے ہیں؟ کہاں کہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے؟ اب حضور علیہ السلام کی باتیں بھی مرتب ہوئیں
اور حضور علیہ السلام کی برکت سے آپ کی امت کے لاکھوں علماء، محدثین اور فقہا، ان کی باتیں بھی سند کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں۔ آج امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم کے موتی امت کو دیے ہیں، آج ان کے شاگردوں نے سند کے ساتھ ان کو نقل کیا ہے۔ وہ کتابوں میں موجود ہے کہ فلاں نے امام ابو حنیفہ سے یہ بات سنی، انہوں نے آگے فلاں شاگرد کو بتائی، انہوں نے فلاں شاگرد کو بتائی، انہوں نے فلاں شاگرد کو بتائی۔ تو اب حضور علیہ السلام کی نسبت سے آپ کا علم سند کے ساتھ دنیا میں موجود ہے، پورے اعتماد کے ساتھ دنیا میں مسلمان اس کو آگے بتا سکتے ہیں کہ یہ بات حضور علیہ السلام کی ہے، اس میں کوئی دجل نہیں، اس میں کوئی فراڈ نہیں، اس میں کوئی فریب نہیں۔ محدثین نے اس پر اپنی زندگیاں لگا لیں کہ حضور علیہ السلام کی باتوں میں کوئی آدمی گڑبڑ نہ کر سکے۔ امام بخاری ساری زندگی اس پر لگا گئے، امام مسلم ساری زندگی اس پر لگا گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو ہریرہ ساری زندگی اس پر لگا گئے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس پر انہوں نے لگا دی۔ 60 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، 18 سال ان کی عمر تھی، حضور علیہ السلام دنیا میں رخصت ہوئے، 9 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں، اور 9 سال انہوں نے حضور علیہ السلام کے شب و روز کی زندگی کو محفوظ کر لیا۔ ان کی احادیث بھی موجود ہیں اور ان کے وہ اقوال بھی موجود ہیں جو حضور علیہ السلام سے انہوں نے نقل کیے، اور جو حضور کی باتیں خود انہوں نے نقل کی۔ تو کتنا بڑا ذخیرہ علم حضور علیہ السلام کی باتوں سے وہ دنیا میں مرتب ہو گیا، پورا علم مرتب ہو گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا کتنا بڑا کمال کا دور گزرا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کے مسائل فقہی بنیادوں پر امت کو سمجھائے ہیں، فقہا نے، محدثین نے حضرت عمر کے فقہی مسائل کو جمع کیا ہے، فقہ کی ایک پوری کتاب بن گئی۔ وہ بھی سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عمر سے یہ ارشادات کس کس نے نقل کیے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی باتیں پوری سند کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس علمی اعتبار سے کوئی کمی نہیں۔ آج ہم زوال میں ہیں، جہالت میں ہیں، آج دنیا میں غلطیوں میں ہیں، گمراہیوں میں ہیں۔ کمی کس بات کی ہے؟ علم کی کمی نہیں ہے، کتابوں کی کمی نہیں ہے، صحیح علم کی کمی نہیں ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ کہ صحیح لوگوں سے حضور علیہ السلام کا علم حاصل کرنے میں ہم نے وقت نہیں دیا ہے۔ افواہیں سنتے ہیں، خیالی باتیں سنتے ہیں، مجموع میں بازاروں میں باتیں پھیلی ہوئی باتیں سنتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کا علم پوری سند کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری محنت اور کوشش کر کے آج مسلمان مرد اور عورتیں، ہمارے بچے اور بوڑھے اور جوان پورے اہتمام کے ساتھ صحیح باتیں سیکھ جائیں، وہ دنیا میں کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ جس امت کی ابتدا میں محمد الرسول اللہ ہوں، فرمایا ان کے درمیان میں امام مہدی ہوں، اور ان کے آخر میں ینزل عیسیٰ ابن مریم، جن کے آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ دنیا میں جلیل القدر ائمہ موجود ہوں، ہزاروں لاکھوں اس کے بعد اس دین حق کے ترجمان اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام موجود ہوں۔ کیا وہ امت دنیا میں گمراہ ہو سکتی؟ لیکن آج ہم نے اپنی غفلتوں کی بھی انتہا کر دی۔ آج ہمارے پاس حضور علیہ السلام کا دھیان ہے، حضور علیہ السلام کی باتوں کا دھیان ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا، حج کے سفر میں لوگ سفر پر جا رہے ہیں، سفر حج پر ہیں، سفر حج پر ہیں۔ ایک بوڑھا مسلمان اپنا سارا ساز و سامان زاد راہ ایک تھیلے میں لے کر جا رہا ہے، حج کے سفر پر ہے۔ کسی آدمی نے اس کا وہ تھیلا چھین لیا اور تھیلا چھین کر وہ بھاگ گیا۔ اب سارا سامان سفر اس کے اندر ہے، اس کا ہر چیز اس کے اندر ہے۔ اب آگے حج کا سفر طے کرنا ہے، وہ کیسے حج کا سفر طے کرے گا؟ سارا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اب ایک نوجوان اس کا تھیلا بوڑھے کا چھین کر بھاگ گیا۔ اب جو بھاگ کے آگے گیا، تھوڑی دیر کے بعد آگے اس کو نظر کچھ نہیں آتا، آنکھیں پتھرا گئی۔
آگے جاتا نہیں ہے، جا نہیں سکتا، کہتا ہے مجھے بوڑھے کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے لے کر جاؤ، میں اس سے معافی مانگ لوں کہ میں نے اس سے مال چھین لیا، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اب اس بوڑھے کے پاس اسے لے کر گئے اور اس کو کہا کہ تو اس کو معاف کر دے۔ کہنے لگا میں نے تو جب یہ چھین کر گیا تو اسی لمحے میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے تو دیر ہی نہیں لگائی معاف کرنے میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا۔ انہوں نے پوچھا تو نے اسی وقت کیوں معاف کر دیا؟ وہ کہنے لگا میرے دل میں خیال آ گیا تھا، جس خیال کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ انہیں پوچھا تیرے دل میں کیا خیال آ گیا تھا جس کی وجہ سے تو نے معاف کر دیا اس کو؟ اسی وقت ادھر سے اس نے مال چھینا اور ادھر سے چھین کر بھاگا اور تو نے معاف کر دیا، میں نے اپنا مال اس کے لیے حلال کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا، میرا مال اس کے لیے جائز حلال ہے۔ کہتے ہیں مجھے خیال آ گیا۔ کیا خیال آ گیا؟ انہیں خیال یہ آیا کہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے فرمایا میری امت کے آخری آدمی کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، اس وقت تک میں عرش کے پاس کھڑا رہوں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے علماء سے سنا ہے حضور نے فرمایا جب تک میرے آخری امتی کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، میں عرش کے پاس کھڑا رہوں گا کہ میرے آخری امتی کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اس وقت تک میرے پیغمبر خود جنت میں نہیں جائیں گے، انتظار کریں گے۔ اور اگر میرا مسئلہ بھی پیش ہوگا، میرا مقدمہ بھی پیش ہوگا، میرے مال کی وجہ سے، میرے مقدمے کی وجہ سے میرے پیغمبر جنت میں دیر سے کیوں جائیں؟ میں نے اپنا مقدمہ یہیں صاف کر دیا کہ میرے پیغمبر میری وجہ سے اللہ کی عدالت میں ایک آدمی کی وجہ سے کھڑے نہ ہوں، انتظار نہ کرنا پڑے انہیں، میرے پیغمبر کو انتظار نہ کرنا پڑے، میرے پیغمبر کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب وہ بوڑھے کا جذبہ دیکھیں، آج مسلمان عید میلاد النبی منا لیتا ہے، جھنڈیاں لگا لیتا ہے، آج وہ سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن پیغمبر کی لاج رکھنی ہے۔ حضور ارشاد کیا کر کے گئے ہیں، مجھے پیغام کیا دے کر گئے ہیں، مجھے حکم کیا دے کر گئے ہیں، مجھے علم کیا دے کر گئے ہیں، میں نے زندگی حضور کے ارشاد کے مطابق کیسے گزارنی ہے۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے ان معاملات میں کہ میری وجہ سے میرے پیغمبر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کے اعمال ہفتے میں 2 دن امت کے اعمال حضور علیہ السلام پر روزہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو حضرت ابی بن کعب کو ایک حدیث میں عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ مجھے سورت قرآن سناؤ۔ انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ اب پڑھتے پڑھتے پہلا رکوع پڑھا، دوسرا رکوع پڑھا، تیسرا رکوع پڑھا، چوتھا رکوع پڑھا، پانچواں رکوع پڑھا، چھٹا رکوع پڑھا، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی بن کعب ہیں، حضور علیہ السلام قرآن سن رہے ہیں۔ اور جب یہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے کہ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں اور بڑی توجہ سے اور دھیان سے قرآن میں غرق ہیں، پڑھتے ہوئے پورے دھیان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اچانک انہوں نے نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قرآن پاک کی جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا حال ہوگا اس وقت؟ قیامت کا دن ہے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، امتوں کا مقدمہ ہے، اور پھر یہ امت محمدیہ کا مقدمہ ہے، رب العالمین کی عدالت ہے، اور اللہ کے پیغمبر بھی وہاں موجود ہیں اور امت بھی سامنے کھڑی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کا مقدمہ پیش ہوگا اور مقدمے میں ان کے گواہ لائے جائیں گے کہ اس امت نے اپنے دین میں بڑی گڑبڑ کی ہے، اپنے دین کا نقصان کیا ہے، فرائض کو گرایا، واجبات کو گرایا، اپنی کتاب کو انہوں نے مسمار کیا، اپنے نبیوں کے حقوق کو پامال کیا، اپنے بازاروں کو جھوٹ پر استوار کیا،
اب ایک ایک مقدمہ امتوں کا کھلا ہوا ہے، اللہ گواہ لا رہے ہیں، ان کے گواہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا حال ہوگا میرے پیغمبر؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ آپ اپنی امت کے خلاف خود گواہی دیں، اب امت کے علماء کے خلاف گواہی دیں جنہوں نے دین کو چھپایا، امت کے تاجروں کے خلاف گواہی دیں جنہوں نے جھوٹ بول کر سود کا کاروبار کر کے تجارت کی، امت کے قاضیوں اور ججوں کے خلاف گواہی دیں جنہوں نے علم دین کو چھوڑ کر دنیا میں ترازو کو پیسوں کے بدلے میں انہوں نے ترازو کو جھکا کر دنیا میں غلط فیصلے کیے۔ حکمرانوں کے خلاف میرے پیغمبر گواہی دیں جنہوں نے اپنے دور میں غفلت برت کے آپ کی امت کو نقصان پہنچایا۔ امت کے عوام کے خلاف گواہی دیں جنہوں نے غفلت میں آ کر آپ کو چھوڑ دیا، یہ جھوٹے لیڈروں کا پلو پکڑ کے ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کی باتیں تو سنتے رہے، لیکن میرے پیغمبر آپ کے کسی ارشاد پر انہوں نے کان ہی نہیں دھرا، ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو ان کے خلاف گواہ لائیں گے، آپ گواہی دیں ان پر کہ انہوں نے آپ کے دین کا اپنے اپنے دور میں کیا حشر کیا تھا، آپ کی نبوت کے منصب کا انہوں نے کیا حال کیا تھا، آپ ان کے خلاف گواہی دیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک طرف دین کا مقدمہ ہے، ایک طرف امت کا اگلا دور ہے جہنم میں جانے کا۔ حضور فرماتے ہیں تم نے مجھے کہاں لا کے کھڑا کر دیا امت کو کہ اب میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا، تم نے میرے دین کا کیا حال کر دیا، میں تمہارے خلاف کیسے گواہی دوں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ایک طرف دین کا مقدمہ ہے، ایک طرف امت کی جہنم میں جانے کا مسئلہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ لیکن یہ حال تو ہوگا قیامت کے دن، ہر آدمی دیکھ لے کہ ہم نے کیا کیا آج کے دور۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ہر دور کے لوگوں کا حضور کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے پیغمبر سرسری نگاہ سے ہر دور کے لوگوں کے حالات کو آپ کے علم میں لایا جا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن ہر دور کے مسلمانوں کی گواہی دینا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب کتنی تفصیلی گواہی حضور علیہ السلام کو دینی پڑے گی قیامت کے دن، آج ہمیں اس کا اندازہ ہے؟ آج ہمارے مقدمے میں اللہ کی عدالت میں محمد الرسول اللہ گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے اور یہ معاملات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ ہر قوم کی، پاکستانیوں کا یہ پہلا سال، دوسرا سال، 70 سال ہمارے آج کے سال میں گزرے ہیں، دین پاکستان میں یتیم ہے، 70 سال گزر گئے، 99% مسلمان ہے، دین ہمارے یہاں یتیم ہے، قرآن ہمارے یہاں یتیم ہے، قرآن کا عمل ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ آج کیا حال ہو گیا ہمارا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں علم کا پہلی بنیادیں نبوت کے علم کی تمہیں دے کر جا رہا ہوں، جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں عظیم ترین دین دے کر جا رہا ہوں، علم حق دے کر جا رہا ہوں، اس کے بارے میں غفلت مت برتنا۔ اس لیے پہلی ذمہ داری اس امت پر اس دین کے علم کی حفاظت کی، نبوت کے علم کی حفاظت کی ہے، دین کے فرائض کی حفاظت کی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد دے کر گئے، کیا سمجھا کر گئے ہیں، کیا بتا کر گئے ہیں۔ آج وقت نہیں ہے مسلمان کے پاس، کتنا افسوس ہے کہ آج ہمارا وقت کہاں صرف ہو رہا ہے، کہاں گزر رہا ہے، ہمارے بچوں کا وقت کہاں گزر رہا ہے، آج ہماری عورتوں کا وقت کہاں گزر رہا ہے، آج ہمارے دل و دماغ سے حضور علیہ السلام کی یہ ارشادات یہ کیوں نہیں گزر رہے، ہم ان پر کیوں نہیں غور کر رہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے یہ باب، یہ سبق، یہ پیغام یہ کیوں نہیں پڑھا جاتا، یہ کیوں نہیں کھلتا؟ اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے، یہ پیغام حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں نے ساری محنت اور کوشش کر کے، میں نے اللہ سے علم لے کر، میں نے اس علم کا حاصل نکال کر، خلاصہ نکال کر میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب بھی تم یاد نہ کر سکو، اب بھی تم محفوظ نہ کر سکو، تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس عرب کا ایک بدو آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، وہ آ کر حضور علیہ السلام سے ایک بات سیکھتا ہے اور اس پر جا کر عمل کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس نے عمل کر لیا تو یہ جنت میں جائے گا۔ ایک بات ہی اس نے پلے باندھ لی، ایک بات ہی اس نے سیکھ لی اللہ کے پیغمبر کی۔ تو اب دیکھو ایک بات ہی پلے باندھ لیں تو
تو اسی سے کام چل جاتا ہے۔ ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی ایک بات پر اس سال عمل کرنا ہے، کسی ایک بات کو لے لیں، کوئی ایک جو اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی لی ہے۔ آج سے اپنی ڈائری بنائیں، ہر آدمی اپنی ڈائری بنائے کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی ایک بات مہینے میں سیکھنی ہے، ایک مہینہ پورا اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں جی، کوئی نیت ہے کہ نہیں ہے جی؟ سارے لوگ اپنی ڈائری بنائیں اور سر ورق پر لکھیں، روزانہ اس کو پڑھیں کہ میں نے اس پر کتنا عمل کیا جی۔ کسی ایک بات کو پلے باندھ لیں، ایک بات پر اس نیت سے کہ میرے پیغمبر کا ارشاد ہے میں اسی پر عمل کروں۔ کسی ایک بات کو لے لیں، اللہ کسی ایک بات کو آدمی لے لیتا ہے، اللہ اسی بنیاد پر اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ کسی ایک بات کو لے لے جی، کسی ایک بات کو اپنی زندگی میں داخل کر لے جو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرما کر گئے ہیں۔ کسی ایک بات کو لے لیں، اپنے علماء سے پوچھیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں بلا لیں، فون کر لیں، انشاءاللہ جو بات کوئی آدمی پوچھے گا ضرور بتائیں گے، جو بات پوچھے گا ضرور بتائیں گے۔ اب حضور علیہ السلام کے کیا کیا ارشادات ہیں، ہر ایک کے لیے کیا کیا رہنمائی ہے، ہم قربان جائیں ان پر کہ جنہوں نے علم نبوت کو کتنے مرتب انداز سے امتوں کو سمجھایا ہے، ایک ایک موڑ پر محنت اور کوشش کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کا کمال تو دیکھیں، جب کسی آدمی کو ملتے تھے، جب بات ارشاد فرماتے تھے، ایک بات جلدی بھی نہیں کہہ دیتے، جب ہاتھ میں لاتے تو ہاتھ پکڑ لیتے، جب تک وہ ہاتھ خود نہیں چھوڑاتا تھا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اس کو۔ اور فرمایا جب اللہ کے پیغمبر کسی سے بات کرتے تھے منہ بھی ادھر ہوتا تھا، چہرہ بھی ادھر ہوتا تھا، یہ نہیں کہ بات دوسری کی طرف کر رہے ہیں اور سلام اس سے کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب بات کرتے تھے تو ہر بات 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ بات پوری دفعہ ذہن نشین ہو جائے۔ اذا تکلم ثلاثا، جب بات کرتے تو 3 دفعہ بات کرتے کہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے، یہ دل میں اتر جائے، یہ بات اب اس کے دل میں گھر کر جائے۔ اتنی دفعہ بات کرتے ہیں، 3 دفعہ جس کو بات سمجھائی جائے تو یہ بات دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، اتنا عظیم دین دے کر گئے، نبوت اتنی بڑی عظیم اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ نبی عطا فرما دیا، جس کی ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، اولین و آخرین کے علوم کے ماہر، ساقی کوثر، شافع محشر، رحمت للعالمین، کس کس وصف کا ذکر کیا جائے پیغمبر کا، کون سا وہ وصف ہے جو حضور علیہ السلام کے اندر موجود نہیں ہے؟ اور ہماری غفلتوں کے بھی انتہا کوئی نہیں ہے، وہ عظیم نبی ملا ہو اور اس عظیم نبی کی کوئی بات اور کوئی جھلک ہماری زندگی میں نہ آ سکے، اس پیغمبر کی کوئی بات ہماری زندگی کا حصہ نہ بن سکے، اس پیغمبر کی کتاب سے ہمارا تعلق نہ پیدا ہو سکے، اس پیغمبر کے علم سے کوئی تعلق پیدا نہ ہو سکے، اس سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی پر کیا افسوس کر سکتے ہیں؟ اس لیے ایک تو یہ طے کر کے جائیں انشاءاللہ ہم ہر مہینے میں ایک بات سیکھیں گے، اور پھر ایک بات ہے گھر میں سیکھنا، اور ایک بات یہ ہے کہ آپ خود جس طرح آتے ہیں پورے اہتمام کے ساتھ، یہ ایک دفعہ مہینے میں حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، ہر آدمی یہ تہیہ کر لے میں اس حدیث پاک کے درس کے لیے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اول وقت میں آؤں گا، مغرب کی نماز یہاں ادا کرنی ہے، اور سارے کام، جب آپ سارے کاموں کو درس حدیث رسول اللہ کے لیے چھوڑ کر آئیں گے، یہ ارادتاً چھوڑ کر آئیں گے، تو پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کتنی برکت آئے گی جی۔ اور اپنے ساتھ یہ طے کر لیں انشاءاللہ ہم ہر آدمی ہر دفعہ ایک آدمی کو ساتھ ضرور لے کر آئے گا، تاکہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا یہ مہینہ، یہ اگلے سال تک یہ ہمارے اس علاقے میں دین کے اور رسول اللہ کے ارشادات کے تذکرے کے اعتبار سے ہماری محنت شامل ہو جائے۔ کیوں جی، آپ اپنی محنت شامل کرنا چاہتے نہیں کرنا چاہتے؟ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی امت کے ایک آدمی کی ڈیوٹی سنبھالے، ایک دوست کو پورا سال پکا کرنا ہے جی، پورا سال پکا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم یہ تہیہ کریں گے
اللہ رب العالمین اس کے فرشتے بھی ہماری باتیں لکھ رہے ہوں گے کہ آج ہم نے دین کو ترقی دینے کا منصوبہ بنا لیا، پہلے خود تیار ہیں کہ ہم ایک بات حضور علیہ السلام کی اسی پر ہی عمل کریں گے۔ مثلا ایک بات، دسترخوان پر بیٹھ کر ہم نے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنی ہے تاکہ گھر والوں کو، بچوں کو پتہ چل جائے۔ حضور نے فرمایا سم اللہ، جب بھی کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں تاکہ سب گھر والوں کے اندر یہ ماحول بن جائے، بسم اللہ کا ماحول بن جائے۔ اب جو کام کریں گے بسم اللہ پڑھ کر کام کریں گے، اب اسی کی بنیاد بنا لیں، اب ایک مہینہ اسی پر گزار لیں، یا جو آپ کے دل میں جو بات لگتی ہے حضور علیہ السلام کی اسی کو اپنے پلے باندھ لیں، اسی پر عمل شروع کر لیں، تو دیکھیں کتنا عظیم، یہ عظیم دور ہماری زندگی میں پیدا ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے 600 سال کا رحمت اور وحی الہی کا بند دروازہ 600 سال کے بعد حضور علیہ السلام کی برکت سے کھلا۔ جی وہ 600 سال کا بند دروازہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے جانے آمد پر بند ہوا تھا، ان کے جانے کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی نبوت پر کھلا تھا، اور وہ دروازہ رحمتوں کا جو انسانیت کے لیے کھلا، اب حضور علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کو کتنی خیر اور رحمتیں اور برکتیں ملی ہیں۔ آج مسلمان حضور کے اس پورے دین کا، اس پورے علم کا، اس پورے قرآن کا، اس پورے حدیث کا، حضور علیہ السلام کی ایک ایک بات کا آج ترجمان ہے۔ آج ہر امتی اس کا امین ہے، وہ تاجر ہو، وہ عالم ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بالغ ہے، ہر بالغ انسان وہ حضور علیہ السلام کے پورے دین کا ترجمان اور امین بن کر زندگی بسر کرے۔ وہ تاجر ہو، تجارت کا کرنے والا ہو، لیکن تجارت کے ساتھ پہلے یہ طے کر لے کہ میں تاجر بعد میں ہوں، حضور علیہ السلام کا امتی پہلے ہوں۔ میں کسی منصب پر فائز بعد میں ہوں، حضور علیہ السلام کا امتی پہلے ہوں۔ پہلے ہماری امت محمدی کی پہچان ہے۔ آج یہ ہماری پہچان پیدا ہو جائے، یہ آج کے درس حدیث کا یہ خلاصہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے بہترین علم، جامع علم دے کر بھیجا گیا، کلمات دے کر بھیجے گئے، اصول دے کر بھیجے گئے، اور میں زندگی کی رہنمائی دینے کے لیے آیا ہوں، میں زندگی کا رہنما بن کر آیا ہوں۔ آج حضور کی رہنمائی کتابوں میں، الماریوں میں بند ہے۔ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے، جس نبی کو ماننے والے دنیا میں 1 ارب انسان موجود ہوں، اس نبی کی زندگی کی رہنمائی دنیا میں موجود نہ ہو، وہ کتابوں میں بند ہو۔ اس سے بڑا افسوس کا مقام ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور علیہ السلام علم دے کر گئے، اس علم کو رہنما بنا کر گئے۔ آج یہ تہیہ کر لیں، اس حدیث پاک کی حضور کی بہت ساری باتیں تھیں، آج ایک ہی بات، چونکہ وقت بھی بہت سارا ہو رہا ہے، ایک بات پر ہی ہم اس بات پر اکتفا کرتے ہیں، اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا، رہنمائی کا منصب دے کر بھیجا، علمی رہنمائی، اصولی رہنمائی، صحیح رہنمائی دینے کا طریقہ کار اللہ نے محمد الرسول اللہ سے جوڑ دیا۔ اب آپ سے آ کر دیکھو صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، 1,00,000 صحابہ اکرام، اسی طرح صحابیات، اور کتنے وہ لوگ ہیں۔ پھر ان سے آگے یہ دیے جلتے چلے گئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے علم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا۔ کم از کم وہ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، امت کا ایک بوڑھا مسلمان امتی، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے پیغمبر کھڑے نہ رہیں، میں نے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو میں نے امت کے لیے وقف کر دیا، معاف کر دیا۔ آج امت ایک دوسرے کو معاف کرنے پر آ جائے، جی امت ایک دوسرے کو معاف کرنے پر آ جائے، ہمارا ٹائم بچ جائے گا، مال بچ جائے گا، ہمارا وقت بچ جائے گا، اور ہم دین کا نیا دور، علم و عمل کا، اخلاق کا، حضور علیہ السلام کی محبت کا، وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ہمارے عمل سے، ہمارے وجود سے، ہماری محنتوں سے دکھلا دے، اور ہمیں اس کے لیے آج کھڑا کر دے۔
جس طرح صحابہ کرام اس دور میں کھڑے ہوئے تھے، آج مسلمان کھڑے ہو جائیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔